بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے دوسروں کو معاف کرنا اور خود دوسروں سے معافی مانگنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الاعمال ہے۔ بہت مرتبہ آدمی سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے، اس کے عمل کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ عمل دوسرے انسان کو ایذا کا سبب بنتا ہے۔ تو اس وقت دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس شخص سے معافی مانگی جائے۔ اور متعدد مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی دوسرے انسان کے کسی عمل سے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دوسرا انسان اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اس شخص کو معاف کر دیں۔ یہ ہے دین اسلام کی خوبصورتی اور دین اسلام کا حسن۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ یوسف۔ اس سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ بہت خوبصورت قصہ ہے، اس میں بہت سارے سبق آموز چیزیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی بچپنا کا زمانہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک وہم اور غلط فہمی کی وجہ سے ان کو ایک کنویں میں ڈالا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے نکلوا کر مصر کے بازار میں پہنچا دیا، اور مصر کے بازار سے نکال کر ایک ایسا موقع بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرما دی۔ 40 سال کے اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کئی طرح کے واقعات پیش آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس عمل کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھی جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر زنا کی تہمت بھی لگی، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تمام اختیارات تھے، وہ وقت کے بادشاہ تھے، وہ اپنے بھائیوں سے ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، وہ اپنے بھائیوں سے جو انہوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی تھی اس کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
لا تثریب علیکم الیوم، ڈرے نہیں، آج کے دن میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا، آج کے دن میں آپ کو کوئی سزا نہیں دیتا، بلکہ میں آج کے دن آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، جو مجھے مصیبت پہنچی ہے، آج کے دن میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے دین اسلام کا حسن، یہ ہے ایک نبی کا اخلاق۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ مینا کے میدان میں وہ چل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، تو ایک نوجوان نے دیکھا کہ ہاتھ میں تھیلا ہے، اس میں کچھ ہے، تو وہ رش میں وہ تھیلا نوجوان چھین کر اس سے بھاگ گیا۔ تو وہ بوڑھا شخص اس کے پیچھے شور کرنے لگا، لیکن رش اتنا زیادہ تھا کہ وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ اللہ کی قدرت، کچھ آگے چل کر وہ چھیننے والا جس نے تھیلا چھینا تھا اس کی بینائی ختم ہوگی، تو وہ شخص وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس طرح ایک شخص سے تھیلا چھینا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے بددعا دے دی ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں کی بینائی سے محروم فرما دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص کہاں ملے گا جس کا آپ نے تھیلا چھینا ہے؟ تو اس نے کہا فلاں جگہ۔ تو جب لوگ اس شخص کو لے کر وہاں آئے تو وہ بوڑھا آدمی وہاں نہیں تھا، تو ساتھ والے لوگوں نے کہا کہ وہ بوڑھا آدمی نماز مسجد میں پابندی سے ادا کرتا ہے، تو آپ مسجد چلیں، ہو سکتا ہے وہاں آپ کی ملاقات ہو جائے۔ تو وہ آدمی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اذان کے وقت مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے بعد وہ بوڑھا شخص مسجد آتا ہے، تو یہ نوجوان فوراً اس کے پاؤں پڑتا ہے، اس سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ میں نے آپ سے تھیلا چھینا تھا، آپ نے مجھے بددعا دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بددعا کی وجہ سے مجھے آنکھوں سے محروم کر دیا۔ تو یہ بوڑھا شخص بہت خوبصورت جواب دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت کیسے معاف کیا؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری امت کے تمام افراد کا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس شخص کو معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کے حساب و کتاب میں کچھ دیر زیادہ لگے گی، تو اس وقت کے زیادہ لگنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو اس کے انتظار میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے معاف نہ کرنے کی وجہ سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت انتظار کرنا پڑے، تو اس لیے میں نے فوراً اس شخص کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے اس شخص کا اخلاق۔ آپ علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ علیہ السلام جہاں دین کی دعوت دیتے لوگ آگے سے کیا کچھ نہیں کہتے، کس طرح کی باتیں کرتے۔ آپ علیہ السلام جب بیت اللہ میں عبادت کے لیے جاتے تو سجدے میں آپ علیہ السلام ہوتے تو آپ علیہ السلام کے اوپر اوجری لا کر ڈالی جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ علیہ السلام کو اپنے آبائی علاقے سے نکال دیا، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 21 سال کے زمانے تک، یہ 21 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں مکہ کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگیں لڑی، آپ علیہ السلام کے ساتھ کئی طرح کی ایسی دشمنیاں کی جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو مشقتیں برداشت کرنا پڑی۔ 21 سال کے بعد جب آپ علیہ السلام مکہ فتح کرنے آتے ہیں، فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت یہ جو مکہ کے کافر ہیں یہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے تو 21 سال کے عرصے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ناانصافیاں کی ہیں، جو ظلم و زیادتی کی ہے، اس کا تو بدلہ آپ علیہ السلام آج ہم سے لے کر رہیں گے، یہ تو ہمیں معاف نہیں کریں گے۔
لیکن قربان جائیں آپ علیہ السلام کے اخلاق پر۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی تمام مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں نے اللہ کے لیے پچھلی تمام چیزوں کو معاف کر دیا، آپ صرف کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہے دین اسلام کا حسن، دین اسلام کی خوبصورتی اور آپ علیہ السلام کا اخلاق۔ آج ہم بھی اسی نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت میں سے جہاں اور بہت ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں، جہاں اور بہت ساری سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو وہاں ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دوسروں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله۔